بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیئر ٹرائل میں حمید اللہ عوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے حسب روایت آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیوز کو لائک اور میری جو پروگرام ہیں ان کے اوپر کمنٹس آپ کیا کریں، کھل کھلا کے کمنٹس کیا کریں۔ آپ کو پسند آتا ہے اس پہ بات کریں، آپ کو نہیں پسند آتا اس پہ بات کریں۔ تنقید آپ کا حق ہے، لیکن اخلاقی دائرہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات دوسرے تک رکھیں۔ پروگرام میں آج کرنا جا رہا ہوں اس ملک کے سب سے مظلوم طبقے کے اوپر۔ وہ مظلوم طبقہ جتنا بھی نچلا طبقہ ہے اس ملک کا، چاہے وہ محکمہ مال کا نچلا طبقہ ہے، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، اسپیشلی پولیس کا نچلا طبقہ ہے۔ محکمہ مال کا نچلا طبقہ آپ کو پتہ ہے پٹواری اور گرداور ہے۔ تحصیلدار بھی میں اسی کیٹیگری میں رکھوں گا۔ اور پھر آ جائیں آپ اس کا میونسپل کارپوریشنز یا جو انتظامیہ ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو سی او تک، بلکہ اسسٹنٹ کمشنر کو بھی آپ اس کے اندر رکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ طبقہ، پھر آپ ایک تھانے کے ایس ایچ او، اس کا دیگر عملہ جتنے وہاں پہ تفتیشی افسران ہیں یا کانسٹیبلز ہیں، ان کے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ساتھ یہ بھی واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرپشن، حرام کا پیسہ، لوٹ مار کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں ہے، لیکن اس طبقے کے ساتھ میں کرپشن کے باوجود ایک ہمدردی کا عنصر اس لیے رکھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ہی کرپٹ ہے۔ یہ اگر کرپشن سے انکار کر کے اپنی جاب سے ہاتھ دھو لے تو اپنے بچے کیسے پالے؟ کیونکہ سیدھے ہاتھ سے اس ملک کے اندر کھانا کسی قسمت والے کو ہی شاید ملے۔ سسٹم ہی ہمارے ملک کا اس طرح بن چکا ہے کہ حلال کمائی والا جو ہے وہ ساری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھی شاید اپنا پورا نہ کر سکے، اور آرام والے جو ہیں نا وہ اس ملک کے معتبر بھی ہیں، اس ملک کے معززین بھی ہیں، اس ملک کے حکمران بھی ہیں۔ پھر کسی محفل میں چلے جائیں تو امام مسجد اگر آ جائے تو لوگ منہ چھپاتے ہیں کہ مولوی صاحب سے دعا سلام کرنی پڑے گی۔ یہ لوگ آ جائیں تو پھولوں کے ہار لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی صاحب آ گئے۔ تو پھر جب آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہوں تو پھر یہ طبقہ میں آپ کے سامنے جو تفصیل رکھوں گا آپ کو بھی مظلوم لگے گا۔ میں تقریباً 21 سالہ صحافتی کیریئر میں نے 6 سال جو ہے نا وہ تو خیر آفس کے اندر کی جاب کی، اور 15 سال تقریباً جو میں اپنی رپورٹنگ فیلڈ میں رہا ہوں، جس میں میرا اس طبقے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا رہا ہے۔ کچھ کے ساتھ دوستیاں بھی بنی، کچھ اپنی جو اندر کی چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے اپنی مجبوریاں رکھتے ہیں، ہم کھل کے پتہ ہے ان بیچاروں کی کیا مجبوریاں ہیں۔ اور میں نے یقین جانیے کہ اپنی 16 سالہ رپورٹنگ، 15 سالہ رپورٹنگ کے دوران میں نے نہیں کوئی بندہ ایسا دیکھا کہ جس کو آپ ایماندار کہہ سکیں۔ ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایماندار بندہ کسی سیٹ پہ آ کے بیٹھے تو وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، سب بھی اس کو اکھاڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ 2 4 6 دن وہ رہتا ہے، پھر کسی اور جگہ چلا جاتا ہے۔ تو جو اوپر والوں کے کام آتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں اپنی اپنی سیٹوں پہ۔ حلال والا جو ہے اس بیچارے کا بستر ہر وقت اپنے کندھے پہ رہتا ہے، اس نے ادھر پھر ادھر پھر، آخر گھر سے بھی وہ زلزلتے اٹھاتا ہے، بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر پاتا، گھریلو زندگی بھی ڈسٹرب، اپنی جو پروفیشنل زندگی ہے وہ بھی ڈسٹرب۔ تو پھر کیسے اس طرح مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آخر کار وہ بھی حرام پہ لگے گا تو سکون سے زندگی گزارے گا، نہیں تو پھر وہ ذلت ہی ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ تو حرام تو اس معاشرے کے منہ کو لگا ہوا ہے، اس ملک کے افسرشاہی کے، اس ملک کے سیاستدانوں کو منہ پہ لگا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی اللہ کا ولی ہو اس معاشرے میں جو اس حرام اور حلال کے فرق کو دیکھتا ہو۔ اس طبقے کو مظلوم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پٹواری ہے تو اس کے اوپر افسران کی بچوں کی سالگرہ، بچوں کی شادی کی تقریبات، ان کا آنا جانا موومنٹ ہے، پھر کسی طرح کا کوئی افسر آ رہا ہے، اس کے کھانے کا، اس کے پروٹوکول کا خرچ وہ سارا پٹواری نے اپنی جیب سے کرنا ہے۔
میونسپل کارپوریشن ہے، اس نے بھی بڑے افسران کے ششکے یہاں سے پورے کرنے ہیں، ان کے فیملیز کے اخراجات، ان کے دیگر معاملات وہ سب یہیں سے پورے کرنے ہیں، پلس نقدیاں تک پہنچانی ہیں۔ ہر مہینے کا، ہر سال کا ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے سال بھر اپنا اتنا سارا اکٹھا کر کے وہ فلاں جگہ پہنچانا ہے، پھر وہاں اس کو ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ رکھنا ہے، باقی آگے دینا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ گالیاں، سب سے زیادہ بددعائیں یہ نچلا طبقہ لیتا ہے، اور اوپر والے جو ہے نا وہ وائٹ کالر اور سفید پوش اور محفلوں کی رونق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے اس طبقے سے ہمدردی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کا ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے، مطلب فروٹ سبزی یا جو کریانہ کا سامان ہے، اس میں بھی ابھی رمضان شریف ہے، جو گوداموں کے گودام بھر کے 50 کی چیز لے کے اسٹاک کر کے اس نے رکھی ہوئی ہے، وہ آگے 500 میں دے گا۔ وہ سفید پوش ہے، وہ معاشرے کا معزز آدمی ہے، پھر وہ اسی میں سے زکوٰۃ بھی دے گا، زکوٰۃ دے کے لوگوں کو اپنا محکوم بنائے گا، اور پھر جب وہ نیچے مال پہنچتا ہے تو پھر وہی اشرفیہ ایک ایسی ریٹ لسٹ بنا کے دے دیتی ہے کہ جس نے وہ مال آخری سرے پہ نچلے طبقے نے آ کے وہ سیل کرنا ہے، اس کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ میری تو خریداری بھی اتنے کی نہیں ہے، میں کیسے لوں۔ وہ دے گا، ریٹ لسٹ سے زیادہ دے گا تو عوام کی گالیاں کھائے گا۔ پھر وہی جو اس ملک کو لوٹنے والا دوسرا نچلا طبقہ ہے وہ آ کے جرمانے کرے گا۔ تو اس طرح نچلے طبقے کا جینا اس ملک میں حرام ہے۔ اس نے کرپشن کرنی ہے تو اپنی زندگی اس نے ٹھیک طریقے سے گزارنی ہے، اگر نہیں کرنی تو وہ بیچارہ شاپر کی طرح کبھی ادھر رول کبھی ادھر رول والا سین ہے۔ پولیس والے ہیں تو انہوں نے بھی ہر مظلوم سے بھی اور ہر ظالم سے بھی اس نے مال بٹورنا ہے، مال بٹور کے مطلب چھلکے اپنے پاس رکھنے اور باقی فروٹ جو ہے وہ اوپر منتقل کر دینا ہے، تب جا کے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے یا اپنے بچوں کو بھی کسی طرح پال سکتا ہے۔ تو قبر بھی گندی کرتے ہیں، گالیاں بھی لوگوں کی کھاتے ہیں، اور پھر جب کچھ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر سب سے زیادہ ملبہ بھی انہی کے اوپر گرا کے ان کو ذلت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تبادلے کیے جاتے ہیں، معطل کیا جاتا ہے، ڈسمس کیا جاتا ہے، پھر ساتھ یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ کچھ عرصہ کے لیے آپ ڈسمس ہو یا کچھ عرصہ کے لیے آپ معطل ہو، بعد میں ہم ہی آپ کو بحال کروا دیں گے، فی الحال مدعا اپنے سر پہ لے لو۔ تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کس طرح کا ایک ظالم سسٹم ہے کہ ایک ہی طبقہ وہ پس رہا ہے اور باقی سارے جو اسی طبقے کے ذریعے خون نچوڑتے ہیں وہ سفید پوش ہیں، وہ معززین ہیں۔ تو میں ناظرین سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اس ملک میں بہتری چاہتے ہیں تو ان کو گالیاں دینے کی بجائے آپ اس ملک کے کرپٹ سسٹم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ کچھ ایسا ہمارے ملک کے حکمران بھی اگر کسی کو خدا کا خوف ہے تو وہ ایسا سسٹم بنائے کہ جو اس نچلے طبقے کو اس نچلا طبقہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے اس ملک کا، اس کو فیسلیٹیٹ کر دے گورنمنٹ، چاہے وہ پنجاب سطح پہ ہو یا وفاقی سطح پہ ہو، اس کو فیسلیٹیٹ کر دیا جائے، اس کی مظلومیت یا اس کی آواز سننے کے لیے کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے جو ڈائریکٹ پہنچے کہ ان کو کس طرح مجبور کر کے مال بنایا جاتا ہے، تو یقین جانیے کہ اس ملک کا حالات چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ادروائز آپ نیچے فروٹ سبزی والے کے یا کریانہ والے، چھوٹے کریانہ والے کے جرمانے کر کے آپ مزید فرسٹریشن بڑھاتے ہیں، مزید نفرت کو بڑھاتے ہیں، مزید آپ لوگوں کے اندر غصہ ایک اس کو پنپنے کی جگہ دیتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ رکشے والے کا جب چلان ہوتا ہے تو وہ بیچارہ کتنے واقعات ایسے ہوئے، اس نے چلان نہ دینے کے پیچھے رکشے ہی جلا دیا۔ ریڑھی والوں کو دیکھیں، کتنے واقعات ایسے سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے کہ ریڑھی والا بیچارہ جرمانے کی وجہ سے اس نے اپنی ریڑھی کو ادھر زمین کے اوپر پھینک دیا کہ سارا فروٹ بھی سڑک کے اوپر ہے، کہ غصہ ہے، لوگ کیا کریں، کس طرح کریں۔ تو اس لیے میں اپنی پھر سے اپنے اس جو خاص کر گورنمنٹ ہے اس سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر تو آپ کو بھی اس نچلے طبقے کے خون کے قطرے آپ تک نہیں پہنچتے تو پھر خدا را اس طبقے کو تحفظ فراہم کریں افسر شاہی سے،
इस तबके की रसाई डायरेक्ट अपने तक रखें, ऐसा कोई मेकनिज़म बनाएं कि ये तबका अपनी मजबूरियां आपसे डिस्कस कर सके, आपको बता सके कि किस किस को भत्ता किस किस मद में वो देते हैं। तो फिर आपको इस मुल्क का सिस्टम ठीक करने में सालों नहीं दरकार, आपको हफ्तों में रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। नहीं तो आप ये जो प्राइस कंट्रोल के नाम पे या दीगर और मामलात पे आप जुर्माने करके तो आप सिस्टम नहीं चला सकेंगे। तो बेहतर तरीका इख्तियार किया जाए जिसके देर बाद नताइज सामने आए और फिर मुस्तकिल बुनियादों पर इस माशरे की इस्लाह हो सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।